کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا قبول ہونے کے لیے کچھ ہمیں اوقات بھی بتائے. وقت سب برابر نہیں ہے. کچھ اوقات میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں, دوسرے اوقات کے یعنی بنسبت کچھ اوقات زیادہ مبارک ہوتے ہیں. اگرچہ جب بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے کہ جب بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ, اگر اس بندے کے اندر اخلاص ہے اور یہ بندہ اللہ سے مانگنا چاہتا ہے, اللہ کے ہاں اپنے آپ کو غلام بنا کر, اللہ کا بندہ بن کر وہ جب مانگتا ہے تو اللہ رد نہیں کرتے. لیکن اللہ نے دعا کو قبول کرنے کے لیے کچھ اوقات بھی بتائے ہیں اور کچھ حالات بھی ہے انسان کی ہوتی ہے, کچھ حالات کوئی انداز ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرتے ہیں. اس کی خوشخبری آئی. ان میں سے انشاءاللہ ہم آتے ہیں. سب سے پہلا جو مبارک جو وقت ہے وہ جو سحری کا ٹائم ہے, تہجد کا ٹائم ہے, یعنی آخری ایک تہائی جب رہتا ہے, یہ بہت مبارک ٹائم ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم تو فجر کی نماز نہیں پڑھتے, فجر کی نماز نہیں پڑھتے. مسجدوں میں دیکھیں وہ جو رمضان میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے, رمضان کے بعد تو ہم نے تو چھٹی کی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دروازہ ہے نا ہم نے تو بند کیا ہوا اپنے سامنے, تو پھر کیسے اللہ کا ہے وہ ہم اگر آگے جائیں نا دروازہ تو کھولے نا. آپ کے لیے اندر خزانہ ہے, کسی کمرے کے اندر سب کچھ آپ کے لیے رزق موجود ہے. وہ دروازہ کھولو کے جائیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, پھر جا کے آپ کو وہ رزق ملے گا نا. کوئی آپ کو دعوت کرے اور کہے کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے, سب کچھ آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, لیکن آپ کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا, آپ کو اندر جانا پڑے گا. وہ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیں تو صحیح. وہ کھٹکھٹانے کا طریقہ جو خود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے. تو اس میں سے بہترین جو وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے. سحری کا وقت, تہجد کا وقت, یعنی فجر کے جو اذان سے پہلے کا جو وقت ہے, وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ اور جو 1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہے بہت ہی مبارک ٹائم ہے. اگر کسی کو توفیق ہو, ہم جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک اور رات گئی تک ہم جو ہے نا درقدر گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں, رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. رازق کو ہم نے ناراض کیا ہوتا ہے, رزاق کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے. رزاق کے تو ہمیں کوئی یاد نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں چلو کچھ کر رہے ہیں, کچھ تو ہم محنت کر رہے ہیں. اس محنت کے کیا فائدہ کوئی ہو رہا ہے, کسی کو سکون مل رہا ہے؟ اللہ کے لیے اس رب کی طرف آؤ جس رب کی جو ہے نا حکم سے یہ دنیا آخرت, جس کا نظام, یہ دنیا کے نظام چل رہا ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اس کے میں بھی کسی کو نہ کامیابی ہوگی نہ کامرانی میں. تو یہ فرمایا کہ جو علماء فرماتے ہیں کہ سحری کا وقت 1/3 جب رہتا ہے, جب باقی رہے, تو پھر اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں, رحمتیں نازل ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کان قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو کم سوتے ہیں, زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, سحری کے ٹائم تو وہ استغفار کرتے ہیں, اللہ سے تو مغفرت مانگتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں اور مغفرت بھی مانگتے ہیں. اور ہم جو ہے نا دن بھر اللہ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مغفرت کی جو ہے نا استغفار کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتے ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے. تو یہ جو رات کو نماز پڑھنا اور صبح استغفار کرنا, اللہ سے مانگنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنوں کی کیا ہے, اس صفات ہے. اور صحیح حدیث میں متواتر حدیث ہے, یعنی اس کو بہت زیادہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ متواتر حدیث کہتے ہیں, یعنی بہت زیادہ اس کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوشخبری سنائی کہ ہمارے رب تعالیٰ جو ہمارے رازق ہے, خالق ہے, وہ آخری جو 1/3 جب باقی رہتا ہے رات کا جب آخری حصے میں, اللہ ہمارے رب تعالیٰ, ہمارے رحیم اور کریم ذات, ہمارے خالق اور رازق آسمان دنیا پہ اتر آتے ہیں. ینزل ربنا کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الاخیر, جب آخری 1/3 جب رہتا ہے تو ہمارے پروردگار, ہمارے رب, ہمارے رازق, ہمارے مالک آسمان دنیا کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہاں آ کر اللہ رب العالمین آواز دیتے ہیں. اور یہ آواز اگرچہ ہمیں دنیا میں تو یہ غیب کی چیز ہے, ہمارے لیے امتحان ہے, یہ تو آواز تو ہمارے کانوں سے ٹکرا نہیں رہی, لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانوں اور جنات میں سے سب سے سچے, انہوں نے ہمیں یہ آواز پہنچائی ہوئی ہے. حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے. یؤمنون بالغیب, ہمیں غیب پر ایمان لانا ہوگا, ان باتوں کے اوپر یقین رکھنا ہوگا. ہمارے سب سے سچے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کے ذریعے ہمیں یہ پکار اور یہ آواز ہم تک پہنچائی گی. اور وہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر اللہ رب العالمین پکارتے ہیں, آواز دیتے ہیں. یہ الفاظ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم, بلکہ اس کی جو میں نے کہا متواتر ہے, بہت زیادہ اس کی روایت موجود ہے. یہ سب میں یہی الفاظ موجود ہے. اللہ رب العالمین آخری تہائی کے حصے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں,
من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو. کوئی واسطہ واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی کے پاس جائے گا تو وہ ہماری جو ساری عبادت باطل ہو جائے گی، اسے رب کے پاس نہیں جاتے. وہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے گناہ مانگ کے دنوں کی توبہ کرو. جو مجھ سے توبہ کرے گا، ڈائریکٹ مجھ سے مانگے گا، مجھے اپنا رب سمجھے گا، پہچان لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرنے والے ہو، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، فاستجیب لہ، میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں، اس کو قبول کروں، اس کو عطا کروں. ومن یسألنی، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والے ہو، دنیا آخرت کے خیر و برکات کے سوال کرنے والے ہو، دنیا آخرت کی کامیابیوں کے سوال کرنے والے ہو، فأعطیہ، میں اس سے عطا کروں. ومن یستغفرنی، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو، استغفار کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو، فاغفر لہ، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے آواز دے رہے ہوتے ہیں آخری جو حصے میں، رات کے آخری حصے میں. اور آخری حصے میں انسان غافل ہوتا، غافل رہتا، اور صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ اوقات فاضلہ یعنی جو بہت ہی زیادہ مبارک اوقات میں سے یہ ہے کہ جو آخری جو حصہ ہے، تہجد کا جو ٹائم ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، اس میں اٹھ کر کہ ہم دنیا آخرت کے خیر اللہ سے مانگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ سے ہی دعا کریں، توفیق مانگیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیندار بنائے گا، اللہ سے آپ کا تعلق کو جوڑ دے گا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تعلق کو جوڑ دے گا تو آپ کو سکون ملے گا، دنیا بھی آخرت سے پہلے آپ کو یہ دنیا بھی جنت ہو جائے گی. آپ کے اندر سکون آئے گا، نعمت آپ کو ملے گی، جو بھی آپ کو اللہ دے دے اس میں برکتیں دیں گے. سبحان اللہ. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد، کل انسان کے مرنے کے بعد یہ سارے چیزیں سامنے آ جائے گی اور اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا.